السلام علیکم ویورز، لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ویورز، جیسا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے قصے میں معلوم کر چکے ہیں کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور تکبر کرنے کے باعث راندہ درگاہ ہوا اور مردود ٹھہرایا گیا، لہٰذا اس کا حسد اور نفرت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے دو چند ہوا اور وہ انہیں بہکانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا کر جنت سے نکلوایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کا نکاح کر دیا تو دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم و حوا علیہ السلام، تم دونوں اس جنت میں رہو اور سب میوے اس جنت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ کہتے ہیں جنت میں 4 چیزیں نہیں ہیں: بھوک، پیاس، سردی، دھوپ، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرماتا ہے: اِنَّ لَكَ تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ بھوکے رہو اس میں اور نہ ننگے، اور یہ کہ تم نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ میں رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خبردار کیا شیطان مردود سے اور فرمایا: فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ بس ہم نے کہا: اے آدم، بے شک یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا، سو نکلوا نہ دے تم کو جنت سے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ مگر آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جنت کے سب دروازے بند ہیں اور وہ اس چیز سے مطمئن ہوئے کہ شیطان دنیا میں ہے اور میں جنت میں، اور مجھے اس سے کیا فائدہ کہ مجھے جنت کے اس درخت کا میوہ کھلا کر گناہ گار کرے اپنے مکر و فریب سے، اس سے میں بالکل بے پرواہ ہوں۔ جبکہ ابلیس لعین ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوائے، لہٰذا ایک دن اس نے ارادہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں جانے کا۔ چونکہ پہلے وہ فرشتوں کا معلم تھا، لہٰذا وہ 3 اسم اعظم مالک قدوس کے جانتا تھا۔ انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے جنت کے دروازے پر جا پہنچا۔ جنت کے دروازے بند دیکھ کر سوچتا رہا کہ کس بہانے اندر جاؤں۔ اتفاقاً ایک مور جنت کے کنگرے پر بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اسم اعظم پڑھتا ہے تو مور نے پوچھا: تو کون ہے؟ وہ بولا: میں ایک فرشتہ ہوں فرشتوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے۔ مور بولا: یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا: جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اندر جانا چاہتا ہوں۔ مور نے کہا: مجھے اللہ کا حکم نہیں کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہے۔ شیطان بولا: تو مجھے جنت میں لے جائے گا تو اس کے بدلے میں تجھے ایسی دعا سکھاؤں گا کہ اسے پڑھنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، مرے گا نہیں اور ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر جنت کے دروازے پر دونوں آئے، اور مور نے یہ ماجرا سانپ کو سنایا۔ اس بات کو سن کر خوف سے سب دروازے جنت کے بند کر کے اسے اپنے سر کو باہر نکال کر ان سے پوچھنے لگا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا جو یہاں بیٹھ کر اسم اعظم پڑھتا ہے؟ وہ بولا: میں ایک فرشتہ ہوں فرشتوں میں سے۔ سانپ نے کہا: مجھے وہ دعا سکھاؤ۔ شیطان نے کہا: بشرطیہ کہ تو مجھے جنت میں لے جائے۔ سانپ بولا: مجھے اللہ کا حکم نہیں کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک آدم علیہ السلام جنت میں ہے۔ اس پر ابلیس نے کہا: میں اپنا قدم جنت میں نہیں رکھوں گا بلکہ تیرے منہ میں رہوں گا۔ یہ سن کر سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا لیا اور جنت میں لے گیا۔ شیطان نے کہا: مجھے اس درخت کے پاس لے جاؤ جس کا پھل کھانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ جب ابلیس اس درخت کے پاس پہنچا تو اپنے مکر و فریب سے سانپ کے منہ میں رونے لگا، لہٰذا جو شخص سب سے پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان لعین تھا۔ اس کی آواز سن کر سب جمع ہوئے اور کہنے لگے: ہم نے یہ آواز سانپ کے منہ سے کبھی نہیں سنی۔ حضرت حوا نے سانپ سے پوچھا: تو کس لیے روتا ہے؟ شیطان نے کہا: میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت سے نکالے گا، کیونکہ تم کو اس درخت کے میوے کھانے سے منع کیا ہے، اور جو میوے اس درخت کے کھائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ طٰہٰ میں اس طرح بیان فرمایا ہے: کہا شیطان نے: اے آدم، میں تمہیں بتاؤں وہ درخت جس سے زندگی جاوید ملے؟ اور بولا: قسم اللہ کی، میں سچ کہتا ہوں اور تمہاری برائی نہیں چاہتا اور تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ۔ اور شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بس ان کو مائل کر لیا۔ بس حوا علیہ السلام نے اس کی قسم کھانے سے یقین کر لیا اور اس سے فریب کھا کر درخت سے 3 دانے توڑ لیے، 1 دانہ خود کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے: یہ کیا چیز؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا: یہ پھل اس درخت کا ہے جس درخت کے پھل کھانے سے ہمیں اللہ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں نہیں کھاؤں گا، میرا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے۔ جب حضرت حوا علیہ السلام مایوس ہوئیں تو ایک پیالہ شراب جنت سے لا کر پلا دی، اور حضرت آدم علیہ السلام نیند کے غلبے میں وہ 2 دانے لے کر کھا گئے۔ ابھی دانے حلق سے بھی نہیں اترے تھے کہ تاج ان کے سر سے گر گیا اور تخت سے بھی نیچے گر گئے اور دونوں کے سطر کھل گئے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا۔ بس جب ان دونوں نے چکھا، درخت کھل گئیں ان کی سطر کی چیزیں، اور وہ جنت کے پتے جوڑنے لگے۔ جس درخت کے پاس پتوں کے لیے جاتے، درخت پتے نہ دیتا، مگر انجیر اور لوبان کے نے پتے دے دیے کہ اپنے سطر کی پردہ پوشی کر لو۔ جنت کے باشندے آوازیں دینے لگے کہ آدم و حوا اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہوئے، اور دونوں جنت میں ندامت اور شرمندگی سے بھٹکتے پھرتے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے 3 بار ان کی پکار ہوئی، پر جواب نہ ملا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور بولے، اے آدم، تجھے تیرا رب بلاتا ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ناداہما ربہما الم انہکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ اور پکارا ان کو ان کے رب نے اور کہا، میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تب آدم و حوا روتے ہوئے کہنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور اگر نہ بخشا تو نے ہمیں تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ کہا، اترو تم، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوئے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور سامان ایک وقت مقرر تک۔ اور فرمایا، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ فرمایا، اس میں تم جیو گے اور اس میں مرو گے، اور پھر اس سے نکالے جاؤ گے۔ تب فرمان رب العالمین کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، سانپ، شیطان اور مور، ان سب کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یہ حال بیان کیا۔ وہ اس بات کو سن کر گھبرا گئے اور جنت کی جدائی کے خیال سے زور زور سے رونے لگے۔ آخر کار ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کے واسطے وہاں سے لیا۔ وہ لکڑی نسل در نسل ان کے خاندان میں چلی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنی۔ بس آدم و حوا علیہ السلام، مور، سانپ اور شیطان مردود، ان 5 کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو حبشہ ایتھوپیا، حضرت حوا علیہ السلام کو کیشیا آرمینیا، مور کو سیستان ایران، سانپ کو اصفہان ایران، اور شیطان کو کوہ نہاوند ایران میں ڈالا گیا۔ روایت ہے کہ اس وقت سانپ کے اونٹ کی مانند 4 پاؤں ہوا کرتے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے لے لیے تاکہ پیٹ کے بل چلے اور مٹی پھانکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حبشہ میں ڈالا گیا تو وہ اپنے گناہ سے 40 برس روتے رہے۔ بعض روایات کے مطابق 300 برس روتے رہے، ایسے کہ ان کے آنسوؤں سے نہریں جاری ہو گئیں، اور نہروں کے کناروں پر چھوارا، لونگ اور جائفل کے درخت پیدا ہوئے، اور حضرت حوا کے آنسوؤں سے مہندی اور نیل اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرات آنسو کے دریا میں گرے اس سے موتی پیدا ہوئے تاکہ ان کی لڑکیوں کے زیورات بنے۔ تو ویورز، یہ تھی داستان شیطان کے مکر و فریب سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کی۔ ملتے ہیں اگلے قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔